دوستو اس چیلنج میں مجھے برفیلے جنگل میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ جب میں انٹر ہوا تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا اور مجھے سمجھ آ گیا یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تو بس ہر جگہ خاموشی اور برف تھی۔ پھر اچانک مجھے نظر آیا ایک پرانا ٹوٹا ہوا شیلٹر۔ وہ دیکھ کر میرے دل کو راحت ملی، لیکن جب میں شیلٹر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا اس کی ہر ایک دیوار پر بڑے بڑے سوراخ تھے، جس کے اندر سے برف جما دینے والی ٹھنڈی ہوائیں سیدھی اندر آ رہی تھی۔ اگر رات ہونے سے پہلے میں اس شیلٹر کو رہنے کے قابل نہ بنا سکا تو شاید میں اگلی صبح تک زندہ نہ رہ پاؤں۔ میں شیلٹر سے باہر نکلا اور کچھ ایسا تلاش کرنے لگا جس سے اس شیلٹر کی ہوا رک جائے۔ پھر مجھے برف کے نیچے گیلی مٹی ملی جس سے شیلٹر کے ہول بند ہو سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ مٹی ایک ٹب میں جمع کرنا شروع کی اور اس ٹب کو شیلٹر کے پاس لے گیا۔ شیلٹر کے ایک ایک ہول کو میں نے اچھے سے دیکھا اور اس میں مٹی بھرنا شروع کر دی، لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی، ہاتھ کے ساتھ ساتھ میری پوری باڈی جمتی جا رہی تھی۔ مجھ میں ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی زندہ رہنے کے لیے میں نے یہ کیا اور کچھ منٹوں کی محنت کے بعد شیلٹر سیو کر لیا۔ دوستو اب مجھے شیلٹر میں گرمی بھی چاہیے تھی۔ اب میں نے کچھ ایسا بنانا شروع کیا جس سے میں شیلٹر میں آگ جلا سکوں، لیکن دماغ میں کچھ ایسے عجیب خیال آ رہے تھے۔ اگر میں اس چیز میں فیل ہو گیا تو دھوئیں سے دم گھٹنے کی وجہ سے بھی میری جان جا سکتی ہے۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے اس میں آگ لگائی اور پہلے کچھ سیکنڈ سموک تھا، لیکن پھر گرمی ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں سب کچھ ختم نہیں ہوا، اصلی ٹیسٹ ابھی شروع ہوا تھا۔ اب میرے لیے میرا سب سے بڑا دشمن میری بھوک تھی۔ میں شیلٹر سے باہر نکلا کھانے کی تلاش میں۔ میں نے برف کو توڑ کر پانی ڈھونڈا اور فش پکڑنے کے لیے ایک ٹریپ لگایا۔ میری آخری امید بس یہی تھی، اگر مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملا تو انرجی ڈاؤن، گیم اوور۔ مجھے کچھ سوکھے پتے نظر آئے، میں نے ان کو کاٹا اور شیلٹر کی طرف لے کر چلا گیا۔ ان پتوں کو سونے کے لیے سیٹ کر دیا جس پر میں رات سکون سے گزار لوں گا، اور پھر میں فش ٹریپ کی طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا ٹریپ ہل رہا ہے، جلدی سے میں نے اس کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا اور فش باہر نکل آئی۔ اس مومنٹ نے مجھے ہمت دی اور اب مجھے لگنے لگا میں 24 گھنٹے سروائیو کر لوں گا۔ دوستو میں نے اس فش کو پکانا شروع کیا۔ میرے پاس کچھ سبزیاں تھی، ساتھ میں نے ان کو بھی کاٹ لیا جب تک فش بن کے تیار ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ کھانا اتنا قیمتی تھا جس کا اندازہ تم لوگ نہیں لگا سکتے۔ میں نے یہ کھانا مزے سے کھایا اور انرجی کے ساتھ سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح ہوئی، میرا چیلنج کمپلیٹ ہو چکا تھا اور میں اپنا سامان اٹھا کے اس برفیلے جنگل سے نکل پڑا۔ دوستو آج کے سروائیول نے مجھے یہ سمجھایا کہ سروائیول صرف طاقت نہیں بلکہ صبر اور سوچ کی گیم ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ ٹھوکتے جانا۔